یہ کہانی میں نے اپنے بچپن میں سنی تھی اور اتفاق کی بات ہے کہ میری نظروں کے سامنے آ گئی۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو میرے ایج گروپ کے ہیں انہوں نے بھی یہ شاید کہانی اپنی نانی یا دادی سے ضرور سنی ہوگی۔ کسی شہر میں بھلکڑ میاں رہا کرتے تھے۔ بھلکڑ کے لیے بات چھوٹی ہو یا بڑی اسے یاد رکھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ بھلکڑ کی ماں نے قریبی گاؤں میں ان کی شادی کروا دی۔ بھلکڑ میاں کی بیوی نت نئے کھانے پکا کر انہیں کھلاتی۔ ایک دن ان کی بیوی اپنے میکے رہنے چلی گئی۔ ادھر بھلکڑ میاں کا دل چاہا کھچڑی کھانے کو۔ اماں مجھے وہ بنا دو جو میری دلہن نے بنائی تھی، بھلکڑ میاں نے اپنی ماں سے کہا۔ اماں بولیں، بیٹا مجھے تو آتی نہیں، تو ایسا کر ناک کی سیدھ چلا جا اور اپنی دلہن سے بنوا لے، وہ ضرور کھچڑی بنا دے گی، ہاں نام بھولنا نہیں۔ چنانچہ بھلکڑ میاں کھچڑی کھچڑی کہتے جانے کے لیے تیار ہوئے، مگر دروازے پر جاتے ہی کھچڑی کی جگہ کھا چوڑی کہنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک بڑا سا کھیت آیا، جہاں دو آدمی بڑی مشکل سے چڑیوں کو اڑا رہے تھے کہ دانہ نہ کھائیں۔ بھلکڑ میاں کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے اور کھا چوڑی کہہ رہے تھے۔ دونوں آدمی سمجھے کہ ہمیں چھیڑ رہا ہے۔ دونوں نے مل کر بھلکڑ کی پٹائی کر دی اور کہنے لگے، ہم صبح سے چڑیوں کو اڑا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کھا چوڑی۔ بھلکڑ بولا، تو پھر کیا کہوں؟ آدمیوں نے کہا، تم کہو اڑ چڑی۔ بھلکڑ مطمئن ہو گیا اور اڑ چڑی کہتے ہوئے آگے کی جانب چل دیے۔ راستے میں دو آدمی پرندوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ بھلکڑ میاں کہتے جا رہے ہیں اڑ چڑی، دونوں نے مل کر بھلکڑ کی پٹائی کی اور کہنے لگے، ہم صبح سے جال لگا کر بیٹھے ہیں مگر ایک بھی چڑیا نہیں پھنسی، اور اوپر سے تم کہہ رہے ہو اڑ چڑی۔ بھلکڑ میاں بولے، تو پھر میں کہوں تو کیا کہوں؟ آدمیوں نے کہا، تم کہو آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ بھلکڑ میاں مطمئن ہو گئے اور آتے جاؤ پھنستے جاؤ کہتے ہوئے آگے کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک چور چوری کر رہا تھا، اس نے بھی آتے جاؤ پھنستے جاؤ سن کر بھلکڑ میاں کی پٹائی کر دی۔ بھلکڑ نے کہا، آخر کہوں تو کیا کہوں؟ چور کہنے لگا، تم کہو لے جاؤ دھر آؤ۔ بھلکڑ میاں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، لے جاؤ دھر آؤ۔ تھوڑی دور راستے میں کچھ لوگ جنازہ لے جا رہے تھے اور بھلکڑ میاں لے جاؤ دھر آؤ پکارتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے یہ سنا تو بھلکڑ میاں کو بہت مارا کہ ہم جنازہ لیے جا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو لے جاؤ دھر آؤ۔ مار کھانے کے بعد بھلکڑ میاں نے کہا، آخر میں کہوں تو کیا کہوں؟ لوگوں نے سمجھایا، تم کہو یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو۔ چنانچہ بھلکڑ میاں یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو دہراتے ہوئے آگے جانے لگے۔ راستے میں ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی۔ لوگوں نے جب بھلکڑ میاں کو یہ کہتے سنا کہ یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو تو انہوں نے سوچا، آج کا دن خوشیوں کا دن ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے یہ دن کسی کو نصیب نہ ہو، تو پھر انہوں نے بھلکڑ میاں کی خوب پٹائی لگائی۔ یہاں بھی پٹائی ہونے کے بعد بھلکڑ میاں بولے، تم ہی بتاؤ کہوں تو کیا کہوں؟ لوگوں نے سمجھایا، تم کہو یہ دن سب کو نصیب ہو۔ چنانچہ بھلکڑ میاں یہی یاد کرتے ہوئے جانے لگے۔ اتنے میں ان کا سسرال آ گیا۔ انہیں بڑی عزت سے اندر بٹھایا گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی گئی۔ بھلکڑ میاں نے ساری رویداد سنائی۔ لوگوں سے مار کھا کر بھلکڑ میاں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ بھی زردی مائل ہو رہا تھا۔ دلہن نے جب اپنے میاں کی یہ حالت دیکھی تو بولی، میرے سرتاج، یہ آپ کے بالوں کی شکل تو بالکل کھچڑی جیسی ہو گئی ہے، ان کو اندر جا کر سنوار لیں۔ کھچڑی کا نام سن کر بھلکڑ میاں اچھل پڑے۔ ہاں یہی تو میں کھانا چاہتا ہوں۔ بھلکڑ میاں کے منہ سے کھچڑی کا نام سن کر سب ہنس پڑے۔ دلہن نے مزیدار سی کھچڑی بنا کر بھلکڑ میاں کو کھلائی اور یوں بالآخر بھلکڑ میاں کو اتنی پٹائی کھانے کے بعد کھچڑی مل ہی گئی۔ میں نے جو اس کہانی کا انجام سنا تھا وہ یوں تھا کہ بھلکڑ میاں جب گھر پہنچتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ پکا کر دو جو تم نے اس دن پکایا تھا۔ بیوی ان کی بات سمجھ نہیں پاتی اور وہ بیوی کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں،
ارے بیچاری کو مار مار کر اس کی کھچڑی بنا دی۔ تو بھلکڑ میاں چونک کر کہتے ہیں، ہاں ہاں، یہی پکا دو۔